پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کے بیانات تھے یا دھرنا ختم کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی۔ اب جو حال ہی میں مختلف فیصلے حکومت کی جانب سے بھی سامنے آئے ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ اس وقت جو خان صاحب کی صحت کو لے کر پارلیمنٹ کے اندر ایک دھرنا جاری ہے اور پی ٹی آئی کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کی بھی گفتگو یقیناً اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت کو لے کر سیاست کی گئی ہے یا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ اس میں سر جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو فیملی ہے یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے؟ دیکھیے جی، اگر تو فیملی ڈاکٹرز ہیں تو جا کے دیکھنا چلے اور بات ہے۔ تو انہوں نے جو رپورٹ دی ہے اس کے بعد ان کی ٹیم جو سیاسی لوگوں کی تھی وہ بھی ملی ہے ان کو، ڈاکٹرز کو، اور جو خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں فزیشین، ان کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی۔ وہ آ تو نہیں سکے اس وقت جو ڈاکٹر صاحبان تھے، لیکن فون پہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بات ہوئی اور کافی تفصیل سے بات ہوئی، اور سب نے اس پہ مکمل طور پہ سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے۔ میرا خیال ہے راجہ ناصر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب اور خان صاحب کے جو معالج ہیں وہ کوئی حکومت سے ملے ہوئے نہیں ہیں۔ اس الزام سے حکومت کو نہیں جانا چاہیے، پی ٹی آئی کو نہیں جانا چاہیے۔ ان کی فیملی ہی ہے وہ ایک طرح کے۔ سو میرا خیال ہے کہ اب اس معاملے کو سیٹل کر دینا چاہیے، اور دھرنا جو جاری ہے وہ دھرنا دینے والوں کا اپنا حق ہے، بسم اللہ، لیکن جو حکومت نے اس کی تفصیل جاری کی ہے یا اس کو ریپورٹ کریں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، علامہ ناصر صاحب کہیں کہ جی ہمیں وہاں جو بریفنگ دی گئی وہ غلط ہے یا ہم نہیں مانتے اس کو، پھر تو بات بنے۔ اب ایسا نہیں ہے، اور خان صاحب کے ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے، یا وہ کہیں کہ جی نہیں ہے۔ اب وہ سارے مطمئن ہو رہے ہیں اور میں اور آپ احتجاج کر رہے ہیں۔ اچھا، لیکن سر ابھی جو زرداری صاحب کے بیانات ہیں، اگر آپ کی نظر سے کوئی بیان گزرا ہو تو وہ جو خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جیل جو ہے وہ مردوں کی طرح کاٹنی چاہیے، کچھ پی ٹی آئی کے رہنما ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کیوں اچانک خان صاحب کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز اچانک ہے یا کیونکہ معاملہ ایسا ہے تو ایک خطاب میں انہوں نے زرداری صاحب نے ذکر کر دیا ہے؟ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کے بارے میں خان صاحب نے کبھی کوئی کلمہ خیر کہا ہے، کوئی اچھی بات کہی ہے کہ ان کے بارے میں زرداری صاحب ہمیشہ اچھے کلمے کہیں؟ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے آج کے حالات پہ اور خان صاحب کے جماعت نے جو صورتحال کھڑی کی ہوئی ہے اس پہ ایک بات کر دی، کمنٹ، وہ کوئی مطالبے تو نہیں کر رہے۔ اور یہ بات کہ خان صاحب ان کے لیے اچھے کہتے رہے اور زرداری صاحب نے اچھے کلمات نہیں کہے، اگر ایسی صورتحال ہو پھر تو میں بات کروں۔ لیکن قاہرہ صاحب اسی کے ساتھ ساتھ جیسے دھرنے کا سر آپ نے ذکر کیا، تو اب آج بھی پارلیمنٹ کے اندر جو 5واں دن ہے ان کا دھرنا جاری ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ ان کا حق ہے، وہ کب ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لیکن ایک جو تنقید حکومت کے اوپر ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کو تالے لگائے گئے، کھانا بند کیا گیا، پانی بند کیا گیا، اور پھر تنقید ہوئی کہ گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ ہیں، ایاز صادق صاحب اسپیکر ہیں، ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید کم سے کم حکومت کے اوپر ان کی درست ہے کہ تالے نہیں لگنے چاہیے تھے؟ دیکھیے، کیا پارلیمان کے اندر اس طرح احتجاج ہونے چاہیے؟ دنیا میں کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ کیا آپ مستقل پارلیمان کو کھلے رکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی ایک کاسٹ ہے، کیا ایک کھلی کاسٹ، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کو اگر آپ نے کھولنا ہے تو اس کے سارے ملازمین کو اپنے آن رکھنا ہے۔ اگر ان کو اپنے آن رکھنا ہے تو راؤنڈ دا کلاک وہ کام کریں گے، وہ اپنے اوور ٹائمز لیں گے، یہ سارا کچھ کیا یہ وائبل ہے؟ ان کو احتجاج اگر کرنا تھا وہ احتجاج ریکارڈ ہو گیا، اب احتجاج کس بات کا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن قاہرہ صاحب ابھی جو حکومت نے حال ہی میں ایک فیصلہ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے، ہم نے دیکھا کہ مختلف بیانات بھی سامنے آئے اور پیپلز پارٹی نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ ریویو کرے حکومت اس فیصلے پر۔ سر یہ جو حکومت فیصلے کر رہی ہے بطور اتحادی جماعت، یہ جو حال ہی میں ایک فیصلہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے آیا اس پر بھی پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا، سر کیا یہ سمجھا جائے کہ بطور اتحادی جماعت بھی پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا فیصلوں پر؟ دیکھیے، ہمیں جہاں پہ وہ آن بورڈ لیتے ہیں ہم اپنی رائے دیتے ہیں، جہاں نہیں لیتے وہاں پہ ہم اسمبلیوں کے اندر یا کمیٹیوں کے اندر یا میڈیا کے ذریعے اپنی رائے دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ اگر ہمیں آن بورڈ کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن عوامی ایشوز کے اوپر یہ فیصلے کرنا تو حکومت کا اختیار ہے، لیکن ہمیں کسی فیصلے سے اختلاف ہوگا
یا ہم عوامی فلاح کے خلاف سمجھیں گے تو ہم اس پہ اپنا احتجاج کریں گے. ہم وہ احتجاج اسمبلی کے اندر بھی کر سکتے ہیں, ہم میڈیا کے اندر بھی کر سکتے ہیں, ہم سڑکوں پہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, سڑکوں آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لاسٹ آپشن ہوگا سر؟ نیچرلی میں تو احتجاج کے مختلف رنگ ہیں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ہم سڑکیں بند کرنے سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ ہم جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا دے دیں گے. سڑکوں سے مراد یہ ہے کہ آپ روڈ کے اوپر روڈ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ تاجران کے ساتھ مل کے, آپ عوام کے ساتھ مل کے حکومت کی توجہ ادھر لانے کے لیے پیسفل اسمبلی کی بات کر رہا ہوں میں, وہ کر سکتے ہیں. احتجاج سے مراد یہ تھوڑا ہے کہ آپ سڑکیں بلاک کر کے ٹریفک بلاک کریں گے, بالکل نہیں. نہیں بالکل سر, میرا بھی مطلب یہ نہیں تھا. یہ سر آخر میں اتنا بتا دیجیے گا کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی آپ احتجاج کرتے ہیں, کمیٹیوں میں احتجاج کرتے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ اس وقت جتنے فیصلے ہو رہے ہیں قاہرہ صاحب, اس میں پیپلز پارٹی کا اپنا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ کہ آپ لوگ کابینہ کا حصہ نہیں ہیں, صرف حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن جتنے فیصلے ہو رہے ہیں اس کا سیاسی نقصان پیپلز پارٹی کو ضرور ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں ان فیصلوں کے. لوگوں کو پتہ ہے جی, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہماری مخالفت میں ہیں, اسی طرح میڈیا والے بھی کچھ ساتھی سمجھتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ایگزیکٹو اتھارٹی میں نہیں ہیں, فیصلے ایگزیکٹو اتھارٹی کرتی ہے, اور ہم مختلف ایشوز کے اوپر جب سمجھتے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی یا عوام کو اگنور کیا جائے, عوام پہ بوجھ ڈل رہا ہے, تو حکومت بھی عوام پہ بوجھ ڈال کے کوئی خوش تو نہیں ہو سکتی نا جی. یہ مجبوری کے فیصلے ہوتے ہیں. جب بھی حکومتیں تیل گیس بجلی مہنگے کرتے ہیں تو وہ مجبوری کے فیصلے ہوتے ہیں. آج آپ کے سر کے اوپر IMF بیٹھا ہوا ہے, باقی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو اگر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز یا باقی کسی مد میں چیزیں بڑھانی پڑتی ہیں تو جب کم بھی ہوتی ہے تو کم کرتی ہے گورنمنٹ. لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ گورنمنٹ کسی اور طرف سے چیزوں کو کٹ کر کے اور یہ جو ریلیف ہے یہ عوام کے پاس رہنے دے. لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی بھی حکومت شوق سے عوام کی زندگیوں میں آگ نہیں لگانا چاہتی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, قمر زمان قاہرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ ہے, خاص طور پر جو حکومت نے حال ہی میں نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے اور پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے فیصلہ کیا. پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے اندر اور باہر بھی اس پر احتجاج کیا, اور نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر کو نوٹس لینا پڑا اور وہ فیصلہ بھی واپس لینا پڑا. اسی طرح پیپلز پارٹی کی جانب سے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ ہے اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے, اور جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں گے اس پر کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو حکومت کے معیشت کے حوالے سے دعوے ہیں, ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پر گفتگو کریں گے کہ یہ دعوے کس حد تک درست ہیں, اور جو MQM کا مطالبہ ہے کراچی کے حوالے سے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے, اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے.